اچھا جی، میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں. جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ جب کوئی دروازے بند ہوتے ہیں تو بندہ اگر جاگتا رہے اور چیزوں کو دیکھتا رہے، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے، جب بھی کہیں رکاوٹ آتی ہے تو وہ رکاوٹ آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا آ رہا ہے کہ جب ہم کسی ایک ٹریک پہ چل پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہے منزل، تو پھر ہم ناکامی کی طرف چلے جاتے ہیں. جب وہ کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں اس سے مزید امید ہوتی ہے کہ بہتر کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. تو اب میں جب یہ ساری صورتحال بنی تو میں نے پھر وہ ذکر اذکار کی طرف گیا اور تھوڑی سی ویڈیوز وغیرہ دیکھی. اس میں ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو آئی میرے سامنے، جس میں یہ خاص ذکر تھا کہ یہ جو ایک ٹھیکیدار کا نظام ہے، ٹھیکیداری والا نظام ہے، یہ اصل میں ہے ہی غلط. یہ بنیادی طور پر غلط ہے. کس طرح غلط ہے کہ آپ اپنی زمین کا طے شدہ ریٹ لے ہی نہیں سکتے. لب لباب ہے، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ لکھیں کہ ٹھیکے بارے میں جو بیان ہے، اور بھی مفتی حضرات کے آ جائیں گے. لیکن جو میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا سنا، وہ کہتے ہیں یہ سسٹم ہی خراب ہے جو آپ ٹھیکے پہ. اس میں ہونا یہ چاہیے کہ حصے داری ہونی چاہیے. حصے داری کس طرح ہونی چاہیے؟ اس کو مظاہرہ آپ کہہ لیں یا اس کو پارٹنرشپ کہہ لیں. اس میں جو انہوں نے بیان کیا وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایک مطلب ہے، اس کو سود کی انہوں نے شکل دی ہے کہ یہ جو ٹھیکے داری طے شدہ زمین کا سود، یہ طے شدہ ریٹ ہے. اور میں نے جب واپس دیکھا اور آپ سے باتیں کی، چیزیں دیکھی، میں نے کہا ذمہ دار ٹھیکیدار پھر اسی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے کہ وہ خرچہ بھی سود کا کر رہے ہیں، زمین بھی سود کی لے رہے ہیں. وہ تو جنگ کر رہے ہیں، ایک دو سال ان کے لگ جاتے ہیں تو واپس اپنی جگہ پہ 20 سال بھی لگ جاتے ہیں، واپس مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. اولاد میں کوئی ایسا نکل آتا ہے جو کوئی ایسا کام کرتا ہے. مثال دے رہا ہوں، اگر زمین سے نہ بھی ہو تو کچھ شراب پہ چلا جاتا ہے، نشے پہ چلا جاتا ہے. وہ میں نے جب ساری نظر دوڑائی نا تو وہ مجھے بات اٹل لگی کہ یار یہ بات تو باقی ایک مطلب حقیقت ہے. میں سمجھتا تھا کہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے. میں ٹھیکیدار ہوں، میں کامیاب ہو رہا ہوں، لوگ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس بات کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب اس میں انہوں نے جو آگے مطلب بیان کیا کہ اس نظام کو چلنا کیسے چاہیے. اس نظام کو اس طرح چلنا چاہیے کہ جو زمین کا مالک ہے وہ زمین کے اوپر جو بندہ، میں جس طرح ہوں یا کوئی اور بندہ ہے، تو وہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کرے. اور کس صورت میں کرے؟ اگر منافع آتا ہے تو وہ ہاف آف، اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ مالک کے ذمہ ہے. صحیح. وہ نقصان آپ نے وہ جو پارٹنر جو کام کر رہا ہے اس سے ملا، اس کی محنت گئی، ذمہ دار کی زمین گئی اور پیسہ گیا. یہ انصاف ہے اس طرح. لیکن یہاں پہ کیا اگر کوئی پارٹنرشپ بنتا بھی ہے تو وہ گھاٹے کا بھی منافع دار ہے، حصے دار ہے، نفع کا بھی حصے دار ہے. وہ بھی ایک غلط سسٹم ہے بقول ان کے. یہ پھر کیا کرتے ہیں، یعنی کہ 12 حصے پہ دے دیتے ہیں 2 ایکڑ ایک بندے کو. مثال کے طور پہ اگر 25 ایکڑ کاشت کر رہا ہے تو 12واں حصہ ہوگا، اسے 2 ایکڑ آئیں گے. وہ 2 ایکڑ میں بیچارہ کیا کرے گا؟ صحیح ہے. یہ یہاں پہ یہ حصہ ہے، یہ 2 زمین کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ مالک کا، ایک حصہ یعنی کہ مظاہرے کا، ایک حصہ ہوتا ہے اللہ کا. اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اس پہ عمل نہیں ہو رہا. یہ جو سود خور لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس BMW گاڑی ہے، ہماری اولادیں جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں، یا تو وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں بھی ہم خوش ہیں، لیکن اندر سے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. وہی حال نہیں ہے ان کا. آپ ان کے پاس بیٹھے، وہ پیسے پہ صرف سانپ بیٹھے ہیں، یعنی کہ باقی ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا. یہ دے رہے ہوتے ہیں، ان کی اولادیں خراب ہو جاتی ہیں، انہیں ہر ٹائم روگ ہوتا ہے، اور یہ بلڈ پریشر پتہ نہیں کیا کیا ان کو مرض ہوتے ہیں، روٹی کھا نہیں سکتے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا صبح میں بیان صبح ارلی مارننگ سن رہا تھا میں، تو وہ یہی بتا رہے تھے، اسی بارے میں ٹاپک میں بات ہو رہی تھی کہ جو امیر ترین ہے دنیا کے، جن میں بل گیٹس ہے، مارک زکربرگ ہے، دوسرا وہ ٹیسلا کمپنی والا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ٹاپ کے 8-10 بندوں میں سے 10 بندوں میں سے 8 کی شادیوں میں ٹکی. ان کے پاس اتنے خوش اتنی دولت ہونے کے باوجود کیا ملا؟ اوپر والے 6 بندوں کی تو ہے نہیں نا، اگلے 2 بندوں کی بچی ہیں. اوپر والے جو ٹاپ 6 ترین ہیں ان کے پاس بیگم ہی نہیں ہے، وہ بیگم ہی چھوڑ کے چلی گئی ان کو. ٹھیک ہے، بچے ان کے پریشان، مطلب وہ اتنی دولت ہونے کے باوجود یہ اللہ سے جان. اور ایک دور کہیں جھوپڑی میں، یہ ان کا مطلب بیان میں کافی کر رہا ہوں، جھوپڑی میں بیٹھا ہے، جو دن کو محنت کرتا ہے، رات کو اپنے بچوں کے ساتھ کھاتا ہے،
صحت مند سوتا ہے, صبح جاگتا ہے, وہ زیادہ خوش ہے. اصل زندگی یہ کوئی معیار نہیں کہ جس کے ساتھ پیسہ ہے تو وہ ساری چیزیں پھر بندہ ہوتی ہیں دنیا میں. تو اب آپ پریشان نہ ہو, ٹھیک ہے جی, اب تو ماشاءاللہ بہتر ہے. اور لوگوں کے لیے کام کریں, اچھا کام کریں, صاف ستھرا کام کریں. جیسے مثال کے طور پہ ایک ویرائٹی تھی پچھلے سال, میں نے نہیں لگائی, میں نے آپ کو روکا کہ یار میں نہیں لگا رہا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اتنی باتیں ہوتی ہیں, بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, دھیمے سے چلتے رہنا ہے, کسی کو نہیں دیکھنا. یہ مسائل انسانوں پہ آتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دھیمے سے چلتے رہنا ہے. جینا تو ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے, جینا تو ہے, زندگی تو خودکشی تو کر نہیں سکتے. بالکل اسی طرح حرام بات ہے. میرا بھی یہی مانتا ہے کہ مصیبتیں ان پہ آتی ہیں جن میں جھیلنے کی برداشت ہوتی ہے, تو آپ بھی برداشت کریں. وہ ایک تھوڑا تھا ٹائم وہ گزر گیا. اب الحمدللہ میں فٹ فاٹ ہوں, صحت مند ہوں, میں چیزوں کو فیس کر سکتا ہوں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک ٹائم تھا جو گزر گیا, شاید وہ بھی بہتری کے لیے تھا, لیکن اب میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ, شکر ہے اللہ پاک کا. میں آیا ہوں چل کے خورشید بھائی کے پاس, تو کیونکہ پیچھے ان کی بھی کالیں آ رہی تھی اور دوستوں کی بیج والے ادھر ادھر والے, میں نے سب کو اگنور کر دیا کہ کسی کی کال نہیں سن رہے, کیونکہ سائلنٹ پہ ہوتا تھا, مجھ سے دور ہوتا تھا یا بچوں کے پاس ہوتا تھا. تو اب مطلب دوبارہ پراپر ایکٹیو ہے, لوگوں کی کال بھی سن رہے ہیں, رابطے بھی ہو رہے ہیں, اور نئی پلاننگ بھی ہم کر رہے ہیں, جو کہ ابھی خورشید بھائی نے بتائی بھی ہے کہ ایک چیز کا تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے ٹھیکے پہ زمین نہیں لینی. اور باقی بھی میرا ایک پیغام بھی ہے, اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں تک ایک پیغام پہنچے کہ جو دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کیا سسٹم ہے. تو اگر ہم کسی کو برا بھی لگے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنی تائیں جو ہم اچھی چیزیں دکھا رہے تھے, جو ہمارے ساتھ ایک تھوڑی سی گھٹنا گھٹی, تو وہ بھی ہم نے کہا چلو بتا دیتے ہیں کہ یہ مسائل ہے. تو امید میں رہنا چاہیے, پوری امید رہنا چاہیے, دعا کرتے رہنا چاہیے, اور چیزوں کو نئے سرے سے آغاز ضرور کرنا ہے, اور صبر کے ساتھ. یہ ایک لازمی چیز ہے کہ اب یہ اگر ایک بار ہر چیزیں حالات خراب ہو جاتے ہیں تو وہ یکدم جادو کی چھڑی سے ٹھیک نہیں ہونے والے. ٹائم لگے گا, ٹائم دیجیے گا لوگوں کو. خود بھی اگر کوئی ہے دوبارہ آغاز کرنے کا تو کریے گا, انشاءاللہ اللہ اس میں بہتری کرے گا. ایسے ان کا دور بھی ایسے ہوتا ہے, آج سے نہیں ہے, شروع سے. یہ بھی ہمارے بڑے کہتے تھے کہ یہ دور بھی جو ہے نا پی پی کا ہوتا تھا, کوئی اچھا ہوتا تھا کاشتکار کے لیے, ان کا دور آتا تھا پھر ایسے ہی ہوتا تھا. بل چلو ہم بھی اس کہانی کا ایک حصہ بن گئے ہیں کہ جب یہ دور حصہ ہے, سب حصہ ہے, سب کاشتکار حصہ ہے. جو کوئی بولے نہ بولے, کسی کے پاس لوہے کے ابھی تک پیسے بچے پڑے ہیں, ٹھیک ہے جی, کریانے سٹور کے ابھی تک بچے پڑے ہیں, ٹھیک ہے جی, پیسٹی سائیڈ کے کھاد مافیا نے جو کھاد دی ہے اپنا 3000 والی بوری 5500 میں بیچی ہے, ٹھیک ہے جی, 8000 والی 15000 میں گندم پہ سیل کی ہے. تو ان کے جو پیسے پڑے تھے نا, ابھی بچے ہوئے ہیں, ابھی بابا ٹھیکے اور لو, ہم بلاتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے ایسے 10 ایکڑ کے ساتھ. ہم ہم چلیں گے 20 30 40 50 کے ساتھ چلتے رہیں گے. آؤ اب موجے کرو, دعوت دیتے ہیں. میدان خالی ٹھیک ہے جی, میدان خالی ہے, اب رقبے خالی ہیں. ابھی جو اصل مالک ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, جو جاننے والے ہیں, جو درد دل رکھنے والے وہ چھوڑ رہے ہیں.